محترم، اللہ اپنے کلام معجز نظام میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب، تجھ سے پہلے بھی جتنے ہم نے رسول بھیجے ہیں وہ رجل بھیجے ہیں، اور ہم ان کی طرف وحی کرتے رہے۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے لہجہ بدلا ہے اور ڈائریکٹ امت سے خطاب کیا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو، پوچھو ان لوگوں سے جو اہل ذکر ہیں۔ میں ڈائریکٹ قرآن کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اہل ذکر قرآن نے کہا ہے۔ جو اہل ذکر ہیں ان سے سوال کرو، اور وہ اہل ذکر تمہیں جواب دیں گے بالبینات والزبر، جتنی آسمانی کتابیں ہیں، تم جس کتاب کے ماننے والے ہو وہ اس کتاب سے تمہیں جواب دیں گے۔ اگر تم نہیں جانتے، سوال کرو اگر تم نہیں جانتے۔ انسان کی عزت رکھی اللہ نے اگر کہہ کے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اتنے پڑھے لکھے دوستوں میں مجھے انتظار کرنا پڑے کہ کب میرے ساتھ بولیں گے، تو میرا خیال ہے کہ مجھے ایمان و ایمانی پڑھنا چاہیے۔ جب آپ ایمان و ایمانی سنیں گے تو مجھے بھی ایمان و ایمانی پڑھ جانا چاہیے۔ لفظ ہوتے ہیں جو سامعین پک کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ ہمارے ذہنوں میں نئی باتیں جو پیچھے چھپی ہوتی ہیں سامنے لے آتا۔ یہ بولتے رہیے، اگر یہ صرف کہا ہے ماسک کہ آپ پہنیں تاکہ آپ بیماری سے بچیں، اس کا اتنی ضرورت ہے کہ آپ محفوظ رہیں۔ اللہ آپ کو محفوظ رکھے، پوری دنیا کو اللہ محفوظ رکھے اس کرونا سے، اور جو بھی نادیدہ بیماریاں ہیں۔ ڈراؤ نہیں ہم نے ابھی سفر کرنا۔ میرے محترم سامعین، اللہ نے ہماری عزت رکھی ہے۔ اس نے جو جملہ اگر کہا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے ہو، حالانکہ پچھلی آیت میں وہ کہہ چکا ہے، جو پیچھے قرآن کی آیات میں ایک آیت موجود ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کو پیٹ سے اس طرح نکالا ہے کہ تم ککھ نہیں جانتے تھے۔ اللہ سب کچھ بتا چکا کہ تم تو جانتے ہی کچھ نہیں تھے۔ کوئی بندہ جو دنیا میں آیا ہے نا، وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے سوال کرنا شروع کیا ہے۔ میں پھر اس جملے کو کہتا ہوں، آہستہ آہستہ جب وہ بولنا شروع ہوا ہے تو اس نے سوال پہلا اپنی ماں سے کیا ہے۔ بچہ جب گفتگو کرنا شروع کرتا ہے تو ماں سے کرتا ہے۔ ماں بتاتی یہ باپ ہے، کہو اللہ ایک ہے اگر اللہ کو مانتی ہے، یہ تمہارا باپ ہے، اس کو اس طرح پکارو، کہو ابا جان، یہ تمہاری ماں ہے، اس کو اس طرح بلاؤ۔ شرط یہ ہے کہ ماں پڑھی لکھی ہو۔ اگر ماں جاہل مل جائے نا تو ہر جگہ داماد سے لڑتی رہتی۔
تو شروع ہی بندہ علم حاصل کرتا ہے سوال سے. اس لیے اللہ کہتا ہے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو. تو اللہ نے اگر کہہ کے ہماری عزت رکھ لی ہے کہ تم خود فیصلہ کرو، اگر نہیں جانتے ہو تو پوچھو. لیکن پوچھو سمجھنے کے لیے، الجھنے کے لیے نہ پوچھو. حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، اور یہ جملہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں، یاد دہانی کے لیے دوبارہ کہہ رہا ہوں، وہ جاہل جو سمجھنے کے لیے مسئلہ کرتا ہے وہ عالم ہے، اور وہ عالم جو الجھنے کے لیے مسئلہ کرتا ہے وہ جاہل ہے. جو خود کو عالم کہتا ہے اور الجھ جائے وہ جاہل ہے. جناب ابراہیم الجھے نہیں تھے جب اس نے کہا میں بھی مردوں کو زندہ کرتا ہوں. معصوم الجھتا نہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم بنا لیتے ہیں کہ یہاں بھی وہ الجھ جاتا، یہاں بھی الجھ جاتا، یہاں بھی الجھ جاتا، یہاں بھی تلوار اٹھا لیتا. توجہ، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، خدا کی قسم معصوم کی خاموشی تلوار سے زیادہ اثر کرتی ہے. ہے توجہ؟ بھائی مہدی سینٹر میں میں کب سے پڑھنے لگا ہوں؟ ہاں، صلوات پڑھیے بلند آواز. نہیں نہیں، وہ الجھنے کے لیے مسئلہ کر رہے ہیں نا. میں تو الجھوں گا نہیں نا، میرا تو کام نہیں کہ میں الجھوں گا. محمد و آل محمد اچھا، تو سوال کرو، سوال کرو، یعنی کہ علم کی ابتدا سوال سے ہے. اللہ بھی کہہ رہا سوال کرو. اور کائنات میں دو ہستیاں میں پہلی تقریر میں کہہ چکا ہوں کہ جنہوں نے کہا سلونی اما شئتم، جو مرضی پوچھو، جو مرضی پوچھو. دو ہستیاں ہیں جو کہتی جو مرضی پوچھو. اور اللہ نے، اچھا زندہ رہو سلامت رہو، بات آگے ذہن میں تو کہتا جاؤ. اللہ نے چاہے وحی کے ذریعے جبرائیل بھیج کے پیغام دیا ہے، چاہے من ورائل حجاب پیغام دیا ہے، چاہے الہام کیا ہے، چاہے کسی شے میں آواز پیدا کر کے پیغام دیا ہے، اور چاہے خواب کے ذریعے دیا ہے. ہر وقت پیغام دیتے ہوئے اللہ اس وقت اپنے نبی کو وہ تعلیم دے رہا ہوتا ہے. اپنے نبی کو، اپنے نمائندے کو اللہ نے تعلیم میں کسی کا محتاج نہیں کیا دنیا میں. میں نے ایک جملہ پچھلی تقریر میں کہا تھا، یاد دہانی کے اگلا جملہ جوڑنے کے لیے پھر کہتا ہوں کہ ہر بندہ جب بھی کوئی رسول کی روایت شروع کرے گا تو وہ 7500 رستوں سے حضور کے پاس پہنچے گا. لیکن معصومین جب بھی روایت دیں گے تو اپنے معصوم بابا سے دیں گے اور رسول تک پہنچائیں گے. مطلب یہ ہے کہ ہم نے اگر سوال بھی کیا ہے تو معصوم سے کیا ہے، اور ہم نے اگر روایت بھی کی ہے تو معصوم سے کی ہے. وہاں یقین نظر نہیں آتا، ہمارے ہاں شک نظر نہیں آتا.
حضرت علی علیہ السلام ایک جملہ کہتے ہیں، میں نے پچھلی تقریر میں کہا، اس سے اگلا جملہ میں کہہ رہا ہوں آج، سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے گم کر دو. میں گم نہیں ہوں گا. دونوں چیزیں، اس سے پہلے کہ تم سوال کے قابل نہ رہو، اس سے پہلے کہ تم مجھے گم کر دو، مجھ سے پوچھو. اور اگلا جملہ امام کہتے ہیں، مجھ سے اس لیے پوچھو کہ اِنَّا عِنْدِي عِلْمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، مجھ سے اس لیے پوچھو کہ میرے پاس پہلے لوگوں کا بھی علم ہے، آنے والے لوگوں کا بھی علم ہے. میرے پاس جو گزر چکے ہیں ان کا بھی علم ہے. جو بھئی اگر سننا چاہتے ہو تو میں اس چیز کو آگے لے کے بڑھوں، اور میرے ساتھ بولیے. اگر نہیں سننا تو میں اس کو بدل دیتا ہوں. اگر سلونی سننا ہے تو آج چونکہ مجلس آخری، میں چاہتا ہوں کہ اسی پہ تمام کروں. علی علیہ السلام نے جو دعوے کی ہیں نا، خدا کی قسم، وہ چیلنج ہے جس کا توڑ آج تک نہیں آیا. اتنے بڑے چیلنج کیے، میں آپ کے سامنے وہ پیش کر رہا ہوں. علی علیہ السلام کہتے ہیں اس لیے پوچھو کہ میرے پاس جوانی ہو منی، میرے ہر اعضاء جو ہیں ان کے پاس علم کے سمندر ہیں، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر ہیں. علم الجم، جیسے جم غفیر کہتے ہیں نا آپ. میں ایک لفظ رک کے کہہ رہا ہوں، علم الجم جیسے جم غفیر کہتے ہیں، میرے پاس اتنا علم ہے. اور اگلا ایک بڑا نفیس جملہ کا ہے، اس میں لفظ ہے صفت. ہے توجہ؟ لفظ کیا ہے؟ صفت، سین فے توئے. اس کا ایک معنی ہے بیوٹی بکس، اور اس کا ترجمہ جو علماء نے کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. کتنا نفیس ترجمہ ہے. علی علیہ السلام کرتے ہیں مجھ سے پوچھو اس لیے، ھذا صفت العلم، میرے پاس علم کے عطر کا صندوق ہے. زبان کے ساتھ دل بولا، عارف میزان پہ تولا، علی مولا، زمین بولی فلک بولا، میرا مولا میرا مولا، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند سلامات. وہی والی بات. میرے پاس علم کے عطر کا صندوق ہے. اور اگلا جملہ، قربان ہو جو مولا، یہ تو ہی کہہ سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا. ھذا لعاب رسول اللہ، یہ عام علم نہیں، یہ رسول کا لعاب ہے. سنو سلونی، عام پڑھ کے چلے جانا اور بات ہے. علی نے جس انداز میں سلونی کا، شک کی گنجائش نہیں چھوڑی امام نے. وہ میں نے طریقے بتا دیے ہیں کہ جب کلام میں وزن پیدا کرنا ہو تو کیا کیا طریقے ہیں. اور علی علیہ السلام اپنے علم کی وہ بہاریں بتا رہے ہیں کہ میرے پاس کون کون سا علم ہے، مجھ سے پوچھو. اگر توریت والے آ کے پوچھیں تو میں توریت سے ان کو جواب دوں گا، مگر میں خاموش رہوں گا. توریت بول کے کہے گی علی سچ کہے. انجیل کا جواب انجیل والوں کو انجیل سے دوں گا. انجیل پکار اٹھے گی، حتی تنت کا انجیل صدق علی، علی تو سچ کہہ رہا ہے. قرآن والے آئیں گے، ان کو قرآن سے جواب دوں گا، حتی القرآن ینطقق، قرآن بھی بول اٹھے گا صدق علی، علی تو نے سچ کہا ہے. علی نے آگے اپنی فضیلتیں بیان کرتے ہوئے کہا ہے، کن لقد کنت اتبعو
اتباع الرسول اسرع امہ، میں رسول کے پیچھے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ پیسے چلتا ہے۔ ظاہر صاحب یہ جملہ جو ہے نا یہ سمجھنے والا ہے کہ اونٹنی کی مثال کیوں دی؟ بکری کا بچہ، بھیڑ کا بچہ، گائے کا بچہ، ہر جانور جس کا بھی مثال دو نا، اس کے جانور کا بچہ ہر وقت ماں کے ساتھ نہیں رہتا۔ وہ کبھی ادھر پھدک جاتا ہے، کبھی ادھر چڑھ جاتا ہے پہاڑوں پہ، کبھی ادھر چلا جاتا ہے، لیکن اونٹنی کا بچہ ہمہ وقت ماں کے پیچھے رہتا ہے۔ بھئی سمجھو نا، علی علیہ السلام کے دعوے کو سمجھو نا کہ وہ ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ کنت اتبع اتباع الرسول اسرع امہ، جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اور اس کی مثال تھی جب رسول نے پہلا خطبہ دیا نا تو لوگوں نے پیچھے بچے لگا دی۔ یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے نعوذ باللہ غلط بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، کہہ چکے ہیں، صادق ہے۔ اور اس نے خود کہہ دیا اگر میں کہہ دوں پہاڑ کے پیچھے سے اگر لشکر آ رہا ہے نہیں، ساتھ خود بھی کہہ رہے ہیں ہے نہیں، اگر میں کہہ دوں پیچھے لشکر ہے مگر خود ہی ان کو کہہ رہے ہیں پیچھے ہے نہیں، ہائے ہائے، پیچھے ہے نہیں لشکر، لیکن میں کہہ دوں ہے تو کیا کہو گے؟ کہ ہم اپنی آنکھوں پہ اعتبار نہیں کریں گے، لیکن یہ کہیں گے کہ تو سچ بولتا ہے، یہ کہیں گے کہ تو سچ بولتا ہے۔ اس وقت اس نے جب کہا تھا کہ میں ایک اللہ کا امر لے کے آؤں، کون میری مدد کرے گا؟ علی علیہ السلام اٹھے، اکون وزیرک، میں تیری مدد کروں۔ اب جھوٹا تو کہہ نہیں سکتے تھے کہ تو جو لے کے آیا ہے وہ سب کے لیے اچھا ہے۔ بولو یار میں جملہ کہہ پاؤں، یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ نعوذ باللہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ کر کیا رہے ہیں؟ کہ کہہ رہے ہیں یہ دیوانہ ہے، یہ ساحر ہے، یہ مجنون ہے۔ بھائی اگر توجہ نہ فرماؤ تو آپ کی اپنی مرضی، جملہ کہہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے رسول کی عقل پہ شک کافروں نے کیا ہے۔ کس انداز میں یہ دیوانہ ہے، یہ شاعر ہے، یہ مجنون ہے، انہوں نے شک کیا جیسے ہی تو پیچھے لگا دیے بچے۔ دیوانہ بچے لگا دو، شاعر ہے عورتیں پرہیز کریں گی، اور بزرگ اس سے دور ہو جائیں گے، بچہ ہے لہذا ہم سے چھوٹا ہے اس کو ہٹا دو، اس کی بات نہ مانو۔ آگے آگے رسول ہیں، پیچھے بچے لگا دیے۔ ہر بچہ جو ہے وہ مذاق کر رہا ہے، مذاق کرتے ہوئے رسول آگے بڑھ رہے ہیں۔ شام کو جب گھر آتے ہیں، اب پتہ نہیں میں کس انداز میں جملہ کہہ دوں، آپ کس انداز میں سن جائیں۔ رسول گھر آ کے کہتے ہیں چچا کافروں کے بچے مذاق اڑاتے، اور رسول ابو طالب سے مدد مانگے، شرک نہ ہو۔ کہا چچا بچے میرا مذاق اڑاتے ہیں، کہا بیٹا صبح پھر جانا۔ کافروں کو سمجھایا روکو بچوں کو، کہا ابو طالب بچے ہیں، روکتے ہیں رکتے نہیں، بچے ہیں۔ دوسرے دن پھر مذاق، پھر ابو طالب کو آ کے حضور نے کہا، حضور نے پھر ابو طالب کو کہا تو ابو طالب نے پھر کافروں کو کہا۔ کافر کہتے ہیں ابو طالب سمجھاتے ہیں مگر بچے ہیں۔ تیسرے دن پھر مذاق ہوا، پھر ابو طالب کو حضور نے کہا، پاس ہی ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا تھا۔ تھک گئے تو آپ کی اپنی مرضی ہے، اگر یہاں موجود ہو تو جملہ تو میں کہہ چکا ہوں۔ ایک 11 سال کا بچہ بیٹھا تھا، ابو طالب دیکھ کے کہتے ہیں علی تو بھی تو بچہ ہے۔
अली तू भी तो बच्चा है, आज से रसूल के पीछे चलना। कुन तो अत्ताबे ओ इत्तिबा रसूल यसरा उम्मे ही, जिस तरह ऊंटनी का बच्चा मां के पीछे चलता है। थक गए तो आपकी अपनी मर्जी है, मैं तो सारी कड़ियां जोड़ रहा हूं ना, मेरा तो काम ये है ना। जिस तरह ऊंटनी का बच्चा पीछे चलता है, जहां रसूल कदम रखते हैं अली वहीं रखते हैं, रसूल कदम आगे उठाते हैं अली दूसरा कदम उठा के वहीं रखते हैं। आगे आगे रसूल हैं, पीछे पीछे अली हैं। जैसे ऊंटनी का बच्चा पीछे पीछे चलता है, चल रहे हैं, खजूरें खा रहे हैं, गुठलियां हाथ में रखते हैं। इधर काफिर के बच्चे ने मजाक किया, इधर यदुल्ला के हाथ से गुठली सूटी, काफिर का सीना टूट गया। सारे लोग आ गए, या अबू तालिब, तेरे बेटे ने हमारे बेटे का सीना तोड़ा है, तेरे बेटे ने हमारे बेटे का सीना तोड़ा है, समझा अपने बच्चे को। अब ना समझो तो आपकी अपनी मर्जी हो, जिंदा रहो सलामत रहो। अबू तालिब ने उसी अंदाज में कहा, समझाऊंगा, बच्चा है। करे शक मुनाफिक, नाराए हैदरी, आवाज़े बुलंद सलावत। ऊपर बैठ जाए, ऊपर बैठ जाए आप, नहीं ऊपर बिठा दे, कुर्सी भी बिठा दे, कुर्सी बैठ जाओ, बैठ जाओ, सलवात पढ़े बुलंद आवाज से। शाह जी बैठ जाओ, ये सजदा का उठा लो, सजदा का उठा लो। शाह जी अल्लाह आपको सेहत दे। आपका आना चैलेंज है उन लोगों के लिए जो मौत से डरते हैं। है तवज्जो? अब पूरी तवज्जो मेरे। अब दुनिया ने कहा ये कैसे हो सकता है कि अली गुठली मारे और सीना टूट जाए। गुठली मारे और सीना टूट जाए, तो अगर मैं तो नहीं कहूंगा, कोई सर पर ऐसा भी कह सकता है कि फिर हम नहीं मानते कि कंकर अबाबील फेंके और पूरा हाथी टूट जाए। मैं पीछे पीछे चलता था जैसे ऊंटनी का बच्चा चलता है, और हर रोज हुजूर पाक एक काम करते थे, मिन अखलाक ही अलमन यरफाओ ली मिन अखलाक ही अलमन। रोजाना रसूल मेरे लिए अखलाक का एक परचम बुलंद करते थे। जो थके नहीं बैठे भाई, पूरी तवज्जो से सलूनी जो सुनना चाह रहे हैं, ये सलूनी के मिंबर से अली अपने फजाइल सुना रहे हैं। रोजाना रसूल यरफौली फी कुल्ले यौम मिन अखलाक ही अलमन, हर रोज मेरे लिए अखलाक का एक अलम बुलंद करते थे। वह यामुरनी बिल इक्तदाए भी, मुझे हुक्म देते थे अली इसके पीछे चलते रहना। अगला जुमला, मैं आपकी समातों को सलाम पेश करके जुमला कहने लगा हूं। लक़द काना युजाविरु फी कुल्ले सनतिन बिहिरा, गारे हिरा में हर साल मैं पड़ोसी था। अब यहां कोई ना बोला तो मुझे दुख बड़ा लगेगा। हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हर साल 3 साल गारे हिरा में रहे, हर साल युजाविरो, पड़ोसी मैं था रसूल का। अरा फला यराओ गैरी, जो कुछ मैंने वहां देखा है किसी ने देखा ही नहीं। अब पढ़ो नहजुल बलागा, अली का फरमान पढ़ो। सलूनी के मिंबर पे बैठ के कह रहे हैं और मुझे पहचानो मैं कौन हूं।
غار ہرا میں تھا اور میں نے جو کچھ دیکھا کسی نے دیکھا ہی نہیں. جب علی کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں تو پھر ورقہ سے رسالت کیوں لی تم نے؟ تھک گئے تو آپ کی اپنی مرضی ہے. علی کہہ رہے ہیں میں دیکھتا رہوں وہاں جو کچھ ہوتا رہا. بھی کیوں نہ دیکھے، وہی پہلی آ رہی ہے. اور پہلی وہی کون سی آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. 5 آیتیں میں نے پڑھی ہیں. پہلی وہی اللہ کہتا ہے پڑھ اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو علق سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم، اس رب کے نام سے پڑھ جو اکرم ہے. اب تھکے ہوئے لوگوں کے لیے نہیں لفظ، بھائی قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. الذی علم بالقلم، اس رب کے نام سے پڑھ جس نے قلم کے ساتھ تعلیم دی ہے. اور تعلیم کیا دی؟ علم ما لم یکن، علم ما لم یعلم. وہ کچھ تعلیم دی ہے جو دنیا میں سارے مجہولات ہیں، جس سے ساری دنیا جاہل ہے. میرے حبیب وہ سارا علم تجھ کو دے دیا ہے. دنیا اب بھی کہتی ہے ان پڑھ تھے. اب اتنا مجمع ہو، پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہوں اور ان کے ہاضمے تگڑے ہوں تو میں پھر کیا کروں بھائی؟ اور جن کو پہلی قرآن کی وحی پہ اعتبار نہیں آیا وہ آخری اعلان پہ اعتبار کیا کریں؟ صلوات پر محمد و آل محمد. مکمل کر دوں جی. اس میں 5 ایسے لفظ ہیں جو 2 بار آئے. رب 2 بار ہے. رب، اقرا بسم رب، ربک الاکرم 2 بار. اقرا بسم ربک الذی خلق، تخلیق 2 بار. خلق الانسان من علق، اس میں انسان 2 بار آیا. اس میں کرت 2 بار ہے. زبیر بھائی میری طرف دیکھ. پڑھائی 2 بار ہے. اس میں علم 2 بار آیا ہے. رب 2 بار خطاب کر رہا ہے، انسان 2 بار ہے. اس کا مطلب ہے غار ہرا میں اکیلے نہیں تھے. تھک گئے تو آپ کی اپنی بات. کعبہ کا گوہر، زہرا کا شوہر، حسنین کا بابا، نبیوں نے پکارا، سب مل کے بولو، منکر کی تباہی، تیری قبر کے باہر، علی علی، تیری قبر کے اندر، علی علی، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی
سب باتیں بڑھائیے، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں یہیں پہ. یہاں علم بھی 2 بار آیا ہے، انسان بھی 2 بار، رب بھی 2 بار، کرت بھی 2 بار، تخلیق بھی 2 بار، خلقت بھی 2 بار، کرتیں بھی 2 بار، اس کے بعد علم بھی 2 بار، انسان بھی 2 بار آیا ہے. بھائی کیوں نہ آئے؟ اللہ پہلی وحی میں تعلیم دینا چاہتا ہے، علم دینا چاہتا ہے. رسول نے جب کہہ دیا ہے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، دروازے کے بغیر علم کیسے آ جائے؟ جب علم آ رہا ہے تو در بھی تو وہاں ہوگا نا. علی چیلنج کر رہے ہیں، سلونی پوچھو مجھ سے، قبل ان لا تسألونی، تم اس قابل نہ رہو کہ سوال بھی کر سکو، مجھ سے پوچھو. فَأَرَاهُ فَلَا يَرَاهُ غَيْرِي، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں کسی نے نہیں دیکھا. اگلا چیلنج. علی علیہ السلام کہتے ہیں اس وقت ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا. فَلَمْ يَجْمَعْ بَيْتُ وَاحِدٍ فِي الْإِسْلَامِ غَيْرُ رسول اللہ و خدیجہ و آنا ثالثہما. اور میں آپ کو سلام پیش کر کے جملہ کہہ رہا ہوں، جس انداز سے پہلے آپ نے جملے سنے ہیں یہ اس سے بڑا جملہ ہے. علی علیہ السلام اعلان رسالت سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ مکے میں چاہے 10 گھر تھے، چاہے 20 گھر تھے، چاہے 50 گھر تھے، چاہے 100 گھر تھے، اس وقت مکے میں صرف 3 گھر تھے جن میں اسلام تھا، یا رسول کا گھر تھا، یا خدیجہ کا گھر تھا، یا میرا گھر تھا. نہیں آپ نے لطف نہیں لیا، لیکن میں جملہ یہاں روک کے آپ کو کہہ رہا ہوں. علی کہہ رہے ہیں یا رسول کے گھر میں اسلام تھا، یا خدیجہ کے گھر میں اسلام تھا، یا میرے گھر میں اسلام تھا. پھر ابو طالب سے کلمہ کیوں سنتے ہو؟ وہ تو تھا ہی اسلام کا گھر. میرے گھر میں ہم آنا ثالثہما، میں ان کا تیسرا. اگلا جب وحی آ رہی نا، یہی وحی جو آئی ہے جو میں نے پڑھی ہے، اقرأ بسم ربک، اس کے آنے سے پہلے حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رائے تو میں نے دیکھا، اور یہاں ارا بھی لفظ ہے، ارا نور الوحی والرسالہ، میں نے رسالت اور وحی کا نور دیکھا. اور اگلا جملہ ساتھ ہے وَأَشُمُّ رِيحَ النَّبُوَّةِ، اور وہیں میں نے نبوت کی خوشبو سونگی، نبوت کی خوشبو سونگی. بھئی ہر روز ہر جمعرات سال میں 1 مرتبہ حدیث قصہ پڑھتے ہو نا، اب تو اعتبار ہونا چاہیے کہ حسن آ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں میں خوشبو سونگ رہا ہوں، حسین آ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں میں خوشبو سونگ رہا ہوں، علی آ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں میں خوشبو سونگ رہا ہوں. یہ ریح نبوت ہے جو ان معصومین کو آ رہی ہے. اشم رائحتن طیبتن، میں ایک طیب خوشبو سونگ رہا. یہ ریح نبوت، صرف نبوت سے ری نہیں. بھائی وقت نہیں رہتا، میرے لیے مسئلہ ہے، یہ بہت لمبی ایک مولا کا ایک فرمان ہے، مولا کا ایک سلونی کا دعویٰ ہے، اس کو میں نے شروع کر دیا ہے. لیکن یہاں ری کی بات سن لیں، یہاں خوشبو کی بات سن لیں، صرف نبوت کی خوشبو نہیں. ہر روز جب وحی آتی ہے، جناب حسن علیہ السلام سن کے آ کے ماں کو بتاتے ہیں، صرف نبوت کی خوشبو نہیں، ہر روز امام حسن سن کے آ کے وحی اپنی ماں کو بتاتے ہیں. جناب سیدہ علی کو بتاتی ہیں کہ آج محفل بزم رسول میں یہ وحی آئی تھی. علی کہتے تھے آپ کو کس نے بتایا؟
کہا میرے بیٹے نے. علی کو شوق پیدا ہوا کہ میں بھی تو سنوں کہ میرا بیٹا کیسے بتاتا ہے. ایک دن پہلے آ کے بیٹھ گئے اور چھپ کے بیٹھ گئے. جناب حسن کی زبان پہ لکنت آ گئی. ماں نے پوچھا بیٹا کیوں؟ کہا میں کسی بزرگ کی خوشبو سونگھ رہا ہوں. میں خوشبو سونگھ رہا ہوں. تو اس وقت علی علیہ السلام جیسے یہ اقرا بسم ربک آئی نا، تم لو رسالت برکہ سے. ہمیں جب علم کے در سے مل رہی ہے ہم ادھر ادھر سے کیوں لیں؟ علی علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے یہ وہی آئی نا تو کہتے ہیں قد سمیتو رنت الشیطان. بس آخری جملے اس سے آگے ہے، وقت نہیں ہے، وہ پھر کبھی موقع ملا تو پھر بتاؤں گا. قد سمیتو رنت الشیطان، میں نے شیطان کی چیخ سنی. ہینا نزل وحی، جب وحی نازل ہوئی شیطان چیخا، شیطان نے چیخ ماری. تو اس وقت میں نے کہا یا رسول اللہ ابھی اعلان نہیں ہوا، میں اسی پہ ایک مجلس پڑھ سکتا ہوں لیکن آپ پوری توجہ دیں تو میں جملہ اگلا کہہ دوں. ابھی رسول نے یہ نہیں کہا میں رسول ہوں، علی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ. تو اب لسٹ نہ بناؤ کہ علی کب اسلام لائے. کہا یا رسول اللہ ما ہے یا رننا، یہ چیخ کیسی ہے؟ حضور نے ایک جملہ کہا یہ رنت الشیطان ہے، ہی یا رنت الشیطان، یہ شیطان کی چیخ ہے. کہ کیوں ماری چیخ؟ آپ پہ وہی آئی. کہا اس لیے یہ چیخا قد آئسا من عبادت، یہ اپنی اب عبادت سے مایوس ہو گیا. تھک گئے ہو اور نہیں پہنچے تو میں ایک جملہ اگلا کہہ دوں. یہ آج مایوس ہو گیا ہے، پہلی وحی پہ مایوس ہو گیا ہے. بھئی ایک ہے لیڈر کا مایوس ہونا. بھائی اب زیدی صاحب اس پہ میں جتنا بھی ایمان سے زور لگاؤں وہ تھوڑا ہے، اور جتنا بھی آپ جاگ کے سنیں اتنا ہی کم ہے. یہ ایسی داد ہونی چاہیے لاہور تک مجھے یاد رہے. کہا یہ کیوں چیخا ہے؟ قد قد ایسا من عبادت، یہ آج مایوس ہو گیا ہے. ایک ہے لیڈر کا مایوس ہونا، ایک ہے قوم کا مایوس ہونا. لیڈر ہے شیطان، قوم ہے اس کے کفر، کفر اس کی قوم ہے، کافر اس کی قوم ہے. جب پہلی وحی آئی تو کہا شیطان مایوس ہو گیا ہے. کہ جب یال یوم اکملت لکم دینکم، اس وقت کہا یوم یائس الذین کفروا، آج تو کافر بھی مایوس ہو گئے. آج اربعین پہ یزیدیت مایوس ہو گئی. زندہ مثال ہے. آج 1400 سال بعد اربعین معجزے کے طور پہ آئی ہے. آج یزیدیت مایوس ہو گئی. پڑھو پڑھو، آپ کے سامنے یہ موبائل خبریں بہت دیتا ہے، اچھی بھی دیتا ہے، اچھی خبریں اس سے لیا کرو. اس میں
ایک خبر تھی جو مجھے بہت اچھی لگی. جہاں پہ نعرہ لگا تھا نا امیر یزید زندہ باد، وہیں پہ رش کھڑا ہو کے اس یزید کو پلید بھی کہہ رہا تھا، مرد آباد بھی کہہ رہا تھا. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد ہے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا، کربلا لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. برائے خوشنو دیے مولا حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات. سارے میرے ساتھ کہو، کل تک کتابوں میں پڑھتے تھے، ہم کہتے تھے، اور وہ سچ تھا، زینب فاتح شام. آج سارے کہو زینب فاتح شام نہیں، زینب فاتح کائنات. عالمین کی فاتح زینب. جو کام مرد نہ کر سکے، یہ 40 جناب زینب کی فتح ہے. جب گئی تھی نا شام کی طرف تو زینب کی کوئی بات سنتا نہیں تھا. زینب کہتی تھی مجھے ادھر نہ لے جاؤ. بسر سعد کہتا تھا آج تو امیر المومنین جو خلیفہ وقت تھا، جس کو ہم بادشاہ کہتے ہیں، تو اس کی بیٹی آج نہیں، آج ہماری قیدی ہو، ہماری بات چلے گی. جب کربلا سے کوفہ سے سارا 36 شہروں کا سفر، ہر جگہ کھڑا ہو کر ظالم کہتا رہا باغی کی بہن آ گئی. رو لو یار 40، آج آخری مجلس ہے، آج شرما کے نہ رونا، جتنا چاہو گے میں آج مصائب پڑھوں گا. پہلے خدا کی قسم، میں جتنی بھی 4 مجالس پڑھی ہیں نا، میں آپ کا مزاج دیکھ کے پڑھتا رہا ہوں. میں عموماً کم مصائب نہیں پڑھتا. آج ہے آخری مجلس، جتنا سنو گے اتنا پڑھوں گا. 36 شہروں میں زینب کہتی گئی میں نمازی کی بہن. ظالم کہتا گیا باغی کی بہن، اسے پتھر مارو. زینب کھڑی ہو کر کہتی میں نمازی کی بہن، میرے سر پہ چادر نہیں، میں محمد کی بیٹی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آمادہ ہو جاؤ، آمادہ ہو، میں جملہ کہنے لگا. 36 شہروں میں کہتی گئی. وہ کہتے باغی کی بہن پتھر مارو، یہ کہتی میں محمد کی بیٹی، میرے سر پہ چادر نہیں، مجھے چادر دے دو. ایک شہر عیسائیوں کا آ گیا. قدر کیا کرو عیسائیوں کو، انہوں نے جناب زینب کی، جناب سیدہ کی بڑی قدر کی ہے. اعلان کیا انہوں نے باغی کی بہن آگے پتھر مارو. بی بی نے رو کر کہا میں محمد کی بیٹی، میرے سر پہ چادر نہیں، مجھے چادر دے دو. ایک پادری دوڑتا ہوا ہے، بغل میں چادریں، ایک ایک سے پوچھتا ہے یا محمد کی بیٹی کہاں ہے؟ پتہ نہیں میں سمجھا پاؤں بھی نہیں. واہ بھائی واہ، زندہ رہو، سلامت رہو.
ان میں محمد کی بیٹی کون؟ محمد کی بیٹی کون؟ پوچھتا پوچھتا بیمار کربلا کے پاس آ کے، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، گلے میں توق ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں جو رسی ہے اس کے ساتھ چھوٹا سا بچہ 4 سال کا، اس کا گلا بندھا ہوا۔ جب کبھی کمر سیدھی کرتے ہیں، باقر پکار کر کہتے ہیں بابا میرا گلا دکھ رہا ہے۔ اس انداز سے سفر ہو رہا ہے، اس انداز سے سفر ہو رہا ہے۔ ماتمیوں کو میں سلام پیش کر کے جملہ کہنے لگا ہوں، جیسے کہا نا کہ محمد کی بیٹی کہاں ہے؟ پوچھتا 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 بیمار کربلا کے پاس آ گیا، کہا اے بیمار، اے قیدی، اس قافلے میں محمد کی بیٹی کہاں ہے؟ امام پوچھتے ہیں تو کیوں پوچھتا ہے؟ کہا میں چادریں دینے آیا ہوں۔ زندہ رہو، زندہ رہو، سلامت رہو، میں چادریں دینے آیا ہوں۔ کہا تو کیوں چادر دینے آیا؟ یہ تو چھین رہے ہیں۔ کہتا میں خود نہیں آیا، میں سو رہا تھا، عالم خواب میں نے جناب عیسیٰ کو دیکھا۔ حالت کیا ہے؟ دستار سر پہ نہیں، گلے میں ہے، پاؤں میں نالین نہیں، آستین الٹے ہوئے ہیں، گریبان کھلا ہوا ہے۔ میرا کندھا ہلا کے کہتے ہیں تو سو رہا ہے؟ تیرے شہر میں محمد کی بیٹی چادریں مانگ رہی، جلدی کر چادریں لے کے جا، چادریں دے کے آ۔ وہ کہتا میں بازار گیا، بازار جا کے میں نے چادریں خرید کے لے آیا ہوں، مجھے بتا محمد کی بیٹی کا ہے۔ اور زندہ رہو، سلامت رہو، کبھی نہ تھکو غم حسین میں روتے ہوئے۔ چادریں ہوگی تقسیم، ہر بی بی کے سر پہ چادر آ گئی۔ یہ منظر دیکھا شمر نے، آگے بڑھ کے کہتا ہے سجاد چادریں تو اتارے گا یا میں اتاروں؟ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، آفرین آفرین آفرین۔ زندہ رہو، زندہ رہو، سلامت رہو۔ مجھے بتا چادریں تو اتارے گا یا میں اتاروں؟ امام کہتے ہیں اگر میں نہ اتارنے دوں تو کیا کرے گا؟ کہتا ہے میں تیری پشت پہ ظلم کروں گا۔ یہ جملہ سننا تھا۔ امام رو کے کہتے ہیں تو میری پشت پہ ظلم کر لے، جتنی دیر تک تو ظلم کرے گا میری پھپھی کا پردہ بچ جائے گا۔ ابھی تک جن کی ہائے نہیں نکلی میں جملہ کہنے لگا ہوں، جتنی دیر تک تو ظلم کرے گا اتنی دیر تک میری پھپھی کا پردہ بچ جائے گا، میری پھپھی کی چادر بچ جائے گی۔ تو ظلم کر لے، تجھے اجازت ہے۔ کہتا ہے پھر پشت سے پہران ہٹا۔ جناب سجاد رو کے کہتے ہو میرا بیٹا باقر، میرے ہاتھ بندھے ہوئے، میں اپنی پشت سے پہران ہٹا نہیں سکتا، تیرا قد چھوٹا ہے، میں زمین پہ بیٹھ جاتا ہوں، میری پشت سے پہران ہٹا، یہ ظلم کر لے، میری پھپھی کی چادر بچ جائے۔ اور سیدو غیر سیدو اور ماتمیوں جملہ کہنے لگا ہوں، ایک پہلا تازیانہ جو لگا نا، پشت سے نکلا خون۔ یہ منظر دیکھا جناب سکینہ نے، رو کر کہتی پھپھی اماں تو چادر دے نہ دے، میں چادر دے رہی ہوں۔ بہنوں کو بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں، میرا ایک ہی سجاد رہ گیا، میرا اکبر کربلا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھی نہیں ہو، شام تک کا سفر بی بی نے ظالم کی مرضی سے کیا، ظالم کا حکم چلتا چلا جا رہا، 3 میل تک۔ آگے آگے ایک بندہ جا رہا ہے، سپاہی جا رہا ہے، آگے جا کے کہتا دربار سجاؤ، بازار سجاؤ، علی کی بیٹی آ رہی ہے، بطول کی بیٹی آ رہی ہے۔ آگے آگے لوگ جا کے کہتے ہیں باغی کی بہن آ رہی ہے، دربار سجاؤ، بازار سجاؤ۔ یہ جاتے ہوئے شام تک زینب کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے، حتیٰ کہ جب شام پہنچی ہے نا، 40 قدم کا رستہ 72 گھنٹوں میں طے ہوا ہے۔ آفرین
72 घंटों में 15 अज़ानें सुनी है जनाब सैयदा ने। दरबार में चली गई, दरबार का वाक़या भी छोड़ दूं। जनाब सैयदा ज़ैनब कैदी बन के खड़ी हुई हैं और वो हुक्म चला रहा है, शराबी शराब पी रहा है, मर जाता मगर पढ़ता ना। वो मंजर खुदा की कसम जनाब ज़ैनब ने खुद कहा है, मैं मर जाती मगर तुझसे बोलना ना पड़ता। मैं तो कभी बाप से नहीं बोली थी, आज तुझ जैसे शराबी से बोलना पड़ रहा है। अजरुकुम अल्लाह। साल बाद ज़ैनब को रिहाई मिली, साल बाद ज़ैनब रिहा हुई। पहला ज़ैनब ने जुमला कहा, मैं भाई को रो नहीं सकी, हमें सर चाहिए, मैं गोद में सर लेकर मैं अपने भाई को रो लूं, मैं मातम नहीं कर सकी, मैं अपने भाई का मातम कर लूं। साल बाद रिहाई मिल गई। अब ज़ैनब का हुक्म चल रहा है। अब जुमला सुनोगे मातमियों, मैं एक जुमला कहने लगा हूं। जाते हुए क्या था कि एक बंदा आगे जाके ऐलान कर रहा था, भागी की बहन आ गई, बाजार सजाओ। आज ज़ैनब का हुक्म चल रहा है। एक एक सिपाही आगे 3-3 मील तक आगे आ रहा है। जो रास्ते में आता है कहता है, रास्ता छोड़ दे, अली की बेटी आ रही है, रास्ता छोड़ दे, बतूल की बेटी आ रही है, रास्ता छोड़ दे, रसूल की बेटी आ रही है। आज ज़ैनब का हुक्म चल रहा है। एक दोहरा आया, अब जनाब ज़ैनब से पूछा जा रहा है, हत्ता के बीमार इमाम भी ज़ैनब से पूछते हैं, अम्मा मदीना जाना है या करबला जाना है? कहा मैं भाई की कब्र नहीं देख के आई, मुझे एक मर्तबा करबला ले जा, मैं देख लूं मेरा भाई दफन भी हुआ है कि नहीं। पता नहीं किस अंदाज में मैं जुमला कह जो आप सुन जाए। मैं अपने भाई की कब्र देखना चाहती हूं। जैसी जनाब सैयदा आई ना करबला, अब मैं जुमला कहने लगा हूं, जिन्होंने मातम करना जुमला सुनिएगा। ज़ैनब महमल से उतरी नहीं, महमल से गिरी। जैसे ही भाई की कब्र देखी ना, बन गई मेरे भाई की कब्र, गिरी। और जिस तरह हुसैन अकबर के लाशे पे आए थे ना, उसी तरह ज़ैनब चल के अपने भाई की कब्र पे आई। अब मातम करना तो मेरा जुमला सुनना, चल के अपने भाई की कब्र पे आई। जैसे भाई की कब्र पे आई ना, आके कहती है, हुसैन हुसैन मेरा दिल शाद हुआ तेरी कब्र देखकर, तेरी कब्र बन गई, मेरा दिल शाद हुआ। लेकिन हुसैन एक अफसोस है, मैं तेरी सकीना नहीं ला सकी। आफरीन आफरीन आफरीन, और जिंदा रहो, सलामत रहो, मैं तेरी सकीना नहीं ला सकी। ये जुमला कह के जनाब ज़ैनब ने फौरन कहा, और मेरा बेटा सज्जाद मेरे करीब आ, मेरे करीब आ, मेरा बेटा सज्जाद। जैसे जनाब सज्जाद करीब आए, बाजू को पकड़ा, कब्र पे रखा, कहा हुसैन संभाल अपना बेटा, तेरा बेटा बचा के ले आई, मेरी नस्ल खत्म हो गई। अब तेरा बेटा मुझे कोई माँ कह दे तो कह दे, वरना मुझे कोई माँ कहने वाला कोई नहीं। मैं तो अपने बेटों को रो भी नहीं सकी। हुसैन अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। ये मंजर है जनाबे हुसैन की कब्र पर। थोड़ी देर के बाद जनाबे अब्बास की कब्र पर यह काफिला आता है। सुनोगे जुमला, यहां ज़ैनब नहीं बोली, जनाबे सज्जाद आगे बढ़े, बढ़ के कहते चचा अब्बास तेरा नाम आ जाए तो मैं खड़ा हो जाता हूं, मैं तेरा इतना एहतराम करता हूं। चचा हो सके तो एक मर्तबा कब्र से बाहर आ। अब जो मातमी बैठे हैं मैं उनके लिए जुमला कह रहा हूं, अभी नोहा पढ़ा जाएगा, आपका मातम देखने के काबिल होगा। मैं जुमला कह रहा हूं, चचा और चचा अब्बास हो सके तो एक मर्तबा कब्र से बाहर आ। देख मैं 56 मामल ले गया था, 3 लेके आया था, 80 बीबियां थी, 12 बच के आ गई। चचा एक मर्तबा कब्र से बाहर आ, मातमियों एक मर्तबा कब्र से बाहर आ, इन 12 बीबियों में से पहचान के बता के ज़ैनब कौन है।
زندان کھا گیا ہماری جلدیں کھا گیا زندان، ہم پہچانے نہیں جاتے۔ چچا اس انداز سے ہم تیرے پاس آئیں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہوگی مجلس تمام، ایک جملہ آپ کے سامنے میں کہوں اور آپ سے اجازت لاؤں۔ قافلہ چلنے لگا ہے مدینے چلنے لگا ہے۔ جناب زینب کہتی ہیں بیٹا ذرا گن تو صحیح، بیبیاں تو 12 رہ گئی ہیں، کوئی بی بی رہ تو نہیں گئی؟ گنا تو جناب رباب نہیں ہے۔ کہاں ہوں گی؟ کہا سرتاج کی قبر پہ۔ جناب سجاد قریب آ کے کہتے ہیں اماں مدینے چلو، اماں مدینے تیاری ہوگی، سارے تیار ہو گئے، مدینے چلو۔ یہ جب جملہ کہنا تھا نا، جناب رباب رو کے کہتی ہیں بیٹا مدینے جائیں مدینے والیاں، میرا مدینے میں کون ہے؟ ایک میرا اصغر تھا جو کربلا رہ گیا، ایک سکینہ تھی جو شام چھوڑ کے آ گئی، میں مولا کی قبر پہ مجاور بن کے رہوں گی، جو پانی لائے گا قبر پہ چھڑکوں گی، میرا حسین پیاسا مارا گیا۔ اللہ قوم ظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا الہی بحق محمد وآل محمد ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہمارا پڑھنا کا سننا۔ بیمار جناب سجاد علیہ السلام کے صدقے میں میرا اللہ جو ہمارے بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجلہ عطا فرما، بانیان میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجلہ عطا فرما، ان کے رشتہ داروں میں اگر کوئی بیمار ہے اس کو شفائے کامل و عاجلہ عطا فرما، جتنے بھی سامعین ہیں ان کے ہاں اگر کوئی ان کے احباب میں کوئی بیمار ہے اس کو شفائے کامل و عاجلہ عطا فرما، کرونا مرض سے نجات عطا فرما میرے اللہ، پوری دنیا کو اس طرح پہلے کی طرح آباد فرما تاکہ تیرے حسین کا ہم خوشی سے، ہم فخر سے نام لے سکیں، باہر نکل کے ہم نام لے سکیں، پابندیوں سے آزاد ہو کر نام لے سکیں میرے اللہ۔ اس وبا سے نجات عطا فرما، ہماری جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے بار میں امام کا جل ظہور فرما، ہمیں اپنے امام کے مخلص اصحاب میں سے شمار فرما، اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرما، گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین زینب آ گئی بھائی